الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ بہت خوبصورت کانفرنس، یہ بہت خوبصورت عنوان سے عنوان ہے۔ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ معزز اور مکرم علماء کرام اور شیوخ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار فرما چکے ہیں، اور حضرت جی ابھی اسٹیج پر تشریف فرمائیں، انشاءاللہ میرے بعد آپ سے وہ مخاطب ہوں گے۔ ہم سب ان کی گفتگو سننے کے لیے بے قابل، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ایک بات ابتدا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار روز اپنے گھر میں کرو، روزانہ اپنے گھر میں عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کرو، اس لیے کہ دشمن بڑے طریقے کے ساتھ اور بہت منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت زہر لوگوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں ڈال رہا ہے۔ اس زہر کو نکالنے اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے اظہار روزانہ کریں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ نہ یہ کہ صرف آپ اس عقیدے کا اظہار کریں، بلکہ اس پر آپ وضاحت کریں، اور اس عقیدے پر قرآن اور سنت کے دلائل کا ذکر بھی آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے کریں، تاکہ انہیں یہ دلائل بھی یاد ہو جائیں۔ دنیا کے اندر کسی مقام پر، کسی جگہ پہ وہ جاتے ہیں اور کوئی ختم نبوت کا منکر سامنے آ کر کوئی بات کرتا ہے تو میرے گھر کا فرد فوراً کھڑا ہو اور اسے جواب دے اور اس بات کا اظہار کرے کہ ہمارا گھر کا پہرا ہمیشہ جاری رہے گا۔ میں اس گھرانے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کے ہاتھ سے ختم نبوت کی تحریک چلی اور تسلسل سے اس وقت سے لے کر آج تک یہ ختم نبوت کے اس محاذ پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی عقیدہ سکھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں اور جہاں آپ بیٹھیں اور جس کے پاس آپ بیٹھیں،
آپ ہر بیٹھنے والے سے اس عنوان پہ ضرور گفتگو کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو موبائل ہے جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، یہ میڈیا ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہوتے ہمارے جیبوں میں داخل ہو گیا، اور ہمارے جیبوں میں داخل ہوتے ہوتے ہمارے دماغ میں داخل ہو گیا، اور اسے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا۔ اس پر کچھ لوگ خوبصورت سا مکالمہ اور لیکچر 5 منٹ کا دیتے ہیں، ہمارا نوجوان اسے سنتا ہے، اور نوجوان کے ذہن میں ختم نبوت کا تاثر نہیں ہوتا اور اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس مکالمے کو سن کر متاثر ہوتا ہے اور کچھ وقت بعد وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس سے استعمال کر رہے ہیں تو اسے بھی آپ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ جو شیئر کریں یا جو لکھیں یا جو بتائیں یا جو چیزیں آپ دوسروں کو بھیجیں وہ ختم نبوت کے متعلق ہوں، علماء کرام کے لیکچر ہوں، بیانات ہوں، ختم نبوت پر دلائل ہوں، وہ دلائل آپ آگے دیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ان دلائل کو سنیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو آپ اس عنوان پہ غافل نہ رہیں، اور امت مسلمہ کو اس عنوان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن امت اس عنوان سے غافل ہو جائے گی وہ لوگ ہوشیار بیٹھے ہوئے ڈاکہ مارنے کے لیے، اور وہ ڈاکہ مار کر اس عنوان پر ہمارے ملک سے ایک قانون بنا ہے جو قانون ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، کبھی اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ ختم نہیں ہوتا تو اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ علماء زندہ ہیں، علماء کے پیروکار زندہ ہیں، انہیں کسی بھی راستے سے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی ساتھ سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، یہ مسلمہ اصول ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ قرآن کریم نے یہ عقیدہ بتا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ بعدک کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا نہیں ہے، اور آپ کے بعد کچھ نازل کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے کہ آپ کے بعد نبی نے نہیں آنا، رسول نے نہیں آنا۔ دین نازل ہوا کرتا ہے نبی پر اور رسول پر، اسی لیے نبی اور رسول معصوم بھی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کو وصول کیا کرتے ہیں اور پھر دیا کرتے ہیں۔ جب دین لیا جا رہا ہو اور دیا جا رہا ہو تو ایک معصوم کی ضرورت ہے۔ آپ کے بعد کسی دین نے نازل نہیں ہونا، یعنی قرآن کریم نے یا آسمانی کتاب نے یا آسمان سے کسی حکم نے آنا نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی نے نہیں آنا اس لیے کہ اب نبی نے نہیں آنا، جب نبی نے نہیں آنا تو اب معصوم بھی کوئی نہیں ہے، جیسے نبی کوئی نہیں ہے ایسے معصوم بھی نہیں ہے۔ کوئی عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ڈال کر کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے، یہ بھی ختم نبوت پر وار کر رہا ہے، اور کوئی دوسرے راستے سے آ کر کہ حضور کے بعد یہ معصوم ہے، یہ بھی ختم نبوت پر وار کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ ان کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے۔ 12 آدمیوں کو سامنے لائیں، وہ نیکوکار ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، لیکن یہ کہہ کے کوئی ان کو پیش کرے کہ ان کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، یہ بھی ختم نبوت پر وار ہے۔ تو جو پہلا حملہ ہے اس حملے کے مقابلے میں بھی ہمیں میدان میں رہنا ہے، یہ جو دوسرا حملہ ہے اس کے مقابلے میں بھی ہمیں میدان میں رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات کہ ہم تک آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی جتنی باتیں پہنچی ہیں اس کے لیے ایک ذریعہ ہے اور ایک واسطہ ہے اور ایک پل ہے اور ایک سڑک ہے اور ایک تسلسل ہے اور ایک تواتر ہے جس کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ امت کے باقی لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں دیکھا اور ختم نبوت کی مہر کو نہیں دیکھا، قرآن اور سنت کو براہ راست
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا، بلکہ قرآن و سنت کو لینے کے لیے ان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ سے بیٹھ کر آپ نے قرآن و سنت کو لیا اور لینے کے بعد امت تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے اصول اور قرآن کریم کے سارے حروف اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ساری کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی زندگی کے پوری زندگی کے تمام اصول اگر آج مجھ اور آپ تک اور دنیا تک پہنچے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اسے کہتے ہیں صحابہ کرام۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، نعرہ تکبیر۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اگر آپ نعروں میں وقت لے لیں گے تو مجھے دوسری جگہ بھی پہنچنا ہے، بات ذرا مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور ختم نبوت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کا انتخاب کیا یا جنہیں پسند کیا وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 40 سالہ پہلی زندگی میں اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو وہ مجمع میں نظر نہیں آتے، آپ کو وہ ہجوم میں نظر نہیں آتے، آپ کو وہ لوگوں میں نظر نہیں آتے، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، وہ غار میں جا کے عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ لمبا بیٹھنا اور اٹھنا اور چلنا پھرنا ان کا معمول نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو نبوت کے اعلان کرنے کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا تلاش کرنا چاہیں تو آپ تنہا تلاش نہیں کر سکتے، آپ اکیلا دیکھنا چاہیں تو آپ کو اکیلے نہیں مل سکے، جہاں بھی ملیں گے آپ کو افراد کے ساتھ ملیں گے۔ یہ پہلے سب سے علیحدہ رہتے تھے اور آپ سب کے ساتھ رہتے، علیحدہ کیوں نہیں رہتے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پہلی زندگی تھی وہ دنیا کو بتانے کے لیے نہیں تھی، اب کی جو زندگی ہے وہ کائنات تک پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو قرب جوار میں افراد کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دی کہ آپ ان کے پاس رہیے، رہ کے کیا کریں؟ حضور کی زندگی کے ہر پہلو کو محفوظ کریں۔ پھر ساتھ رہنے والوں نے کمال یہ کیا کہ زندگی کے ہر پہلو کو محفوظ کیا اور اس طرح محفوظ کیا کہ کوئی ایک چیز بھی رہنے نہیں دی جو آنے والی نسلوں تک پہنچ نہ سکے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر یہ پوچھنا چاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کتنی بڑی تھی تو حضرات صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ زلف اتنی بڑی تھی۔ صرف یہی نہیں بتاتے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کنگا کیا تو اتنی بڑی تھی، غسل کیا تو اتنی بڑی تھی، غسل کے بعد کنگا کرنے کے بعد جب وہ لپٹتی چلی گئی تو پھر اتنی لمبی تھی، وہ کانوں کے پاس تھی، وہ کندھے کے پاس تھی۔ کنگھی کے بعد کیسی تھی؟ کنگھے سے پہلا کیسی تھی؟ تیل لگانے کے بعد کیسی تھی؟ درمیان میں مانگ نکالا تو مانگ کیسی تھی؟ آنکھ پہ سرما کیسے لگایا؟ دائیں آنکھ میں کتنا لگایا؟ بائیں آنکھ میں کتنا لگایا؟ سرما لگانے کے بعد اس آنکھ کی کیفیت کیا تھی؟ جب آپ باہر کو نکلے تو پہلے قدم کیسے نکالا؟ باہر کیسے نکلے؟ جب مسجد میں گئے تو پہلا قدم اندر کون سا رکھا؟ وہ کون سا تھا؟ جب مسجد سے باہر آئے تو کس انداز میں آئے؟ جب بیت الخلا میں گئے تو کس طریقے سے گئے؟ جب بیت الخلا سے واپس آئے تو کس طریقے سے آئے؟ آپ نے پانی استعمال کیسے کیا اور آپ نے غسل کیسے کیا اور آپ نے تیمم کیسے کیا اور آپ نے وضو کیسے کیا؟ وضو میں پھر آپ نے کلی کیسے کی؟ اپنے دندان مبارک پہ کون سی انگلی کا استعمال کیا؟ مسواک ہاتھ میں پکڑا تو کس اسٹائل میں پکڑا اور کس انداز میں پکڑا؟ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے
مسواک کیا کیسا ہے، پھر مسواک کو رکھا کیسے ہے، باہر کیسے نکلے ہیں، ہجوم سے کیسے ملے ہیں، وفود سے کیسے ملے ہیں، رشتہ کیسے ہوا ہے، شادی کیسے ہوئی ہے، نکاح کیسے ہوا ہے، آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے، اور آپ نے پانی کیسے پیا ہے، معاملات کیسے ہیں، دن رات کیسے ہیں، صبح شام کیسے ہیں، یہاں تک کہ رات جب آپ اپنے بستر پر سوئے ہیں تو بستر کو صاف کیسے کیا ہے، پھر بستر پر پہلا پاؤں کون سا رکھا ہے، پھر آپ لیٹے تو کس طرح سے لیٹے، دایاں ہاتھ کہاں ہے اور بایاں ہاتھ کہاں ہے، اور جب سونے لگے ہیں تو پڑھا کیا ہے، اور جب جاگنے لگے ہیں تو پڑھا کیا ہے، جاگے کیسے ہیں، جاگنے کے بعد کیسے کیا ہے، آپ مصلی پہ کیسے گئے ہیں، مصلی پہ کھڑے کیسے ہوئے ہیں، تکبیر کیسے کی ہے، اور تکبیر کرنے کے بعد آپ نے قرات کیسے شروع کی ہے، کتنی دیر کھڑے رہے، قیام کتنی دیر کے تھا، پھر رکوع کتنی دیر کا تھا، پھر سجدہ کتنی دیر کا تھا، رکوع میں کیا پڑھا ہے اور سجدے میں کیا پڑھا ہے اور قیام میں کیا پڑھا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے آپ مسجد نبوی کی طرف کیسے گئے ہیں، اور مسجد نبوی میں کون سا پاؤں پہلے رکھا ہے، داخل کیسے ہوئے ہیں اور کہاں جا کر بیٹھے ہیں، دروازہ کیسے کھلا ہے، اور دروازہ کھلنے کے بعد آپ کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو چہرے کا رنگ کیسا تھا، جب مسجد میں آئے تو کیفیت کیسی تھی، جب وہاں پر آ کر آپ منبر پر چڑھے تو چڑھے کیسے، جب چڑھ رہے تھے تو ہاتھ میں کیا تھا، ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کتنا تھا، یعنی وہ اگر ڈنڈا تھا تو کتنا لمبا تھا، عصا تھا تو کتنا موٹا تھا، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا، دوسری پہ رکھا تو کیا کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کیا کہا، آمین کیسے کہی، جواب کیسے دیا، پھر منبر پر بیٹھے کیسے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد پھر خطبہ کیسے دیا، جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو لوگ قریب کیسے آئے، اور بعد میں کون آیا اور پہلے کون آیا، وہ دروازے سے کیسے داخل ہوئے، اور پہلی صف میں کون تھا اور دوسری صف میں کون تھا، اور دائیں کون کھڑا تھا اور بائیں کون کھڑا تھا، خطبہ دے کر آپ نیچے اترے تو کیسے اترے، اس خطبے میں کیا کہا، خطبے کا واز کیا تھا، خطبے کے الفاظ کیا تھے، خطبے کے جملے کیا تھے، وہ بیانیہ کیا تھا، وہ بیان کیا تھا، اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، کون نے آیا تھا، کس نے آج کلمہ پڑھا تھا، کس نے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آج کس کے گھر میں گئے تھے، آج کس کے گھر میں جانے کی باری تھی، آپ مدینہ سے مکہ کیسے آئے، آپ مکہ میں آتے ہوئے لوگوں کو کیسے لائے، 1400 صحابہ کرام آپ کے پاس کیسے تھے، صلح حدیبیہ کیسے ہوئی تھی، آپ نے پھر بیعت کیسے کی تھی، آپ علیہ السلام خیمے میں کیسے گئے تھے، خیمے سے باہر کیسے آئے تھے، آپ کے اونٹ کیسے تھے، آپ کی بکریاں کیسی تھی، آپ کا گھوڑا کیسے تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑے کا حسب کیا تھا، گھوڑے کا نسب کیا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے کیسے تھے، لباس کیسے پہنا تھا، پگڑی کیسے پہنی تھی، اور پگڑی کی لمبائی کتنی تھی، پگڑی کو بل کتنے دیے تھے، اس کا رنگ کیا تھا، رنگ مختلف کیسے تھے، اس جگہ کون سی پگڑی باندھی اور دوسری جگہ کون سی باندھی، جب فتح مکہ ہوا تو پگڑی کا رنگ کیا تھا، اور جب مدینہ میں تھے تو پگڑی کا رنگ کیا تھا، بیت اللہ میں کیسے داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ کا انداز کیا تھا، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا یا سر اوپر کو تھا، پیچھے کون بیٹھا تھا اور پیچھے چل کون رہے تھے، ابو سفیان کیسے آیا تھا اور ابو سفیان نے کیا کہا تھا، اسے پیش کیسے کیا تھا، آپ میدان میں نکلے تھے، آپ نے تبلیغ کیسے کی تھی اور واز کیسے کیا تھا، آپ مکہ کی گلیوں میں گھومے کیسے تھے، آپ مکہ سے طائف کیسے گئے تھے، راستے میں مشکلات کیسے پیش آئی تھی، آپ جو ہے باغ میں کیسے گئے تھے، آپ باغ سے کیسے نکلے تھے، جبرائیل کیسے آیا تھا، جبرائیل نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا، حضور نے معاف کیسے کیا تھا، آپ مکہ کے پہاڑوں پہ کیسے چڑھے تھے، ابو جہل کے دروازے پر کیسے گئے تھے، آپ نے پیغام حق کیسے پہنچایا تھا، جب آپ پہاڑ پہ چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے تو لہجہ کیسا تھا، انداز کیسا تھا، مخالفت کیسی تھی، مخاصمت کیسی تھی، جھگڑا کیسے ہوا تھا، پتھر کس نے مارا تھا، کتنے مارے تھے، لگا کہاں پر تھا، زخم کیسی ہوا تھا، آپ غار میں گئے تھے، غار سے واپس آئے تھے، جبرائیل نے کلام دیا تھا، آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے، خدیجہ نے کیا کہا تھا، پھر خدیجہ لے کر کس کے پاس گئی تھی، پھر آپ کی دعوت پر لبیک سب سے پہلے کس نے کہا تھا، مردوں میں کس نے کہا، آزاد میں کس نے کہا، عورتوں میں
کس نے کہا؟ بچوں میں کس نے کہا؟ پہلے پہل کون ہے؟ سابقون الاولون کون ہے؟ مہاجر کون ہے؟ انصار کون ہے؟ مہاجر کا کردار کیا ہے؟ انصار کا کردار کیا ہے؟ ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ ہجرت کیسے ہوئی؟ ہجرت کی رات کیسے آئی؟ بستر پر کس کو سلایا؟ کس کو سلا کر بستر پر سے کس کو اٹھایا؟ کس کے گھر سے نکلے اور کس کے گھر میں چلے گئے؟ دروازے پر دستک دی، سامنے والے نے کھولا کیسے؟ دستک کیسے دی؟ آگے پیش کیسے کیا؟ دو سواریاں کیسے دی؟ باہر کیسے نکلے؟ روڈ پر یا رستے پر چل کیسے پڑے؟ ہجرت کے رستے پر کیسے چلے؟ پہاڑ تک کیسے پہنچے؟ ہیرا تک سور تک کیسے پہنچے؟ اس رستے کو اختیار کیسے کیا؟ آپ بیٹھے کیسے؟ پھر آپ اٹھے کیسے؟ آپ کو اٹھایا کس نے؟ اٹھا کر پھر چلایا کس نے؟ غار صاف کس نے کی؟ غار صاف کر کے آپ کو اندر کس نے بلایا؟ پھر غار میں کیا ہوا؟ پھر اندر کیا ہوا؟ پھر لہجہ کیا ہوا؟ پھر لب کیسے ہوئے؟ سر کہاں لگا؟ گود کس کی تھی؟ کس کی گود میں آپ کو پھر لٹایا گیا؟ کہاں سے پھر آپ اٹھے؟ باہر کو پھر آپ کیسے نکلے؟ مدینہ میں آپ پھر کیسے پہنچے؟ استقبال کیسے ہوا؟ بچیاں کہاں پر آئی؟ بچے کہاں پر کھڑے تھے؟ لوگ کہاں پر کھڑے تھے؟ ترانہ کیا کہا گیا؟ قبا کو کیسے بنایا گیا؟ تعمیر کیسے کی گئی؟ جمعہ مسجد میں کیسے آئے؟ جمعے کی ادائیگی کیسے کی؟ جناب مدینہ میں کیسے پہنچے؟ ایوب کے گھر کے سامنے اونٹنی کیسے بیٹھی؟ بیٹھنے کے بعد وہ جگہ کیسے خریدی؟ جگہ خریدنے کے لیے پیسے کس نے دیے؟ وہ مسجد کیسے قائم ہوئی؟ اس کی دیواریں کیسے قائم کی؟ اس کے پتھر کیسے لائے؟ اس کا گارا کیسے کیا؟ اس کو دیواروں پہ کیسے لگایا؟ وہاں نماز کیسے پڑھائی؟ پھر نکلے تو بدر میں کیسے گئے؟ بدر میں کیا کیا؟ افراد کتنے تھے؟ گھوڑے کتنے تھے؟ تلواریں کتنی تھی؟ نیزے کتنے تھے؟ قدم کیسے اٹھاتے تھے؟ باہر کیسے جاتے تھے؟ قافلہ کیسے چلا گیا؟ قافلے کو کیسے پکڑ لیا؟ ابو سفیان کا قافلہ کیسے نکل آیا؟ ابو جہل کیسے آ گیا؟ مقابلہ کیسے ہو گیا؟ اونچائی پہ کون تھا؟ نچائی پہ کون تھا؟ بارش کیسے ہوئی تھی؟ مٹی کس کے پاس تھی؟ ریت کس کے پاس تھی؟ ہوا کیسے چلی تھی؟ مدد کیسے آئی تھی؟ نصرت کیسے آئی تھی؟ جبرائیل کیسے آئے تھے؟ جبرائیل اترے کیسے تھے؟ جبرائیل کا لباس کیسے تھا؟ گھوڑا کیسے تھا؟ ہاتھ میں تلوار کیسی تھی؟ میکائیل کس طرح آئے تھے؟ لشکر کس طرح ساتھ تھا؟ ساتھ کس طرح چلے تھے؟ میدان میں پھر کس طرح آئے تھے؟ تعاقب پھر کیسے کیا تھا؟ مقابلہ پھر کیسے ہوا تھا؟ فتح پھر کیسے ہوئی تھی؟ کنویں میں کیسے پھینکا تھا؟ حضور نے کہا کیا تھا؟ کنویں میں کھڑے کیسے ہوئے تھے؟ اس کو سوال کیا تھا؟ اس کا جواب کیا آیا تھا؟ وہاں سے واپس کیسے پلٹے تھے؟ مدینہ میں کیسے رہے تھے؟ پھر مکہ میں داخل کیسے ہوئے تھے؟ جناب احد کیسے ہوا تھا؟ احد کے پہاڑ پہ کیسے چڑھے تھے؟ احد سے نیچے کیسے آئے تھے؟ اس غار میں کیسے گئے تھے؟ پناہ کیسے لی تھی؟ شکست کیسے ہوئی تھی؟ فتح کیسے ہوئی تھی؟ پھر شکست کیسے ہوئی تھی؟ پھر فتح کیسے ہوئی تھی؟ نیچے کون اترے تھے؟ اوپر کون گئے تھے؟ پلٹ کر کون آئے تھے؟ حملہ کس نے کیا تھا؟ پھر مومن کون ہوا تھا؟ پھر مسلمان کون ہوا تھا؟ پھر دین کی بات آگے کیسے چلی؟ حضور نے فجر کیسے پڑھائی؟ ظہر کیسے پڑھائی؟ عصر کیسے پڑھائی؟ مغرب کیسے پڑھائی؟ عشاء کیسے پڑھائی؟ تہجد کیسے پڑھی؟ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں؟ چاشت کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اوابین کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اس میں کیا پڑھتے تھے؟ نیت کیسے کرتے تھے؟ کھڑے کیسے ہوتے تھے؟ چہرہ کیسے تھا؟ زلف کیسے تھا؟ حسن کیسے تھا؟ جلال کیسے تھا؟ جمال کیسے تھا؟ روب کیسے تھا؟ دبدبا کیسے تھا؟ بھلائی کیسے تھی؟ خوبی کیسی تھی؟ چال کیسی تھی؟ کردار کیسا تھا؟ گفتار کیسا تھا؟ اخلاق کیسے تھے؟ اعمال کیسے تھے؟ طرز زندگی کیسی تھی؟ معیشت کیسی تھی؟ معاشرت کیسی تھی؟ بچپن کیا ہے؟ لڑکپن کیا ہے؟ جوانی کیا ہے؟ شباب کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ مسکراہٹ کیا ہے؟ چاہت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ عقیدت کیا ہے؟ شوہر کون ہے؟ داماد کون ہے؟ بیوی کون ہے؟ زوجہ کون ہے؟ حرم کون ہے؟ بیٹی کون ہے؟ بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ اولاد کتنی ہے؟ خاندان کتنا ہے؟ قرآن کیسے اترا؟ جبرائیل کیسے آیا؟ کون سی صورت کہاں لایا؟ کون سی آیت کہاں سے لایا؟ کون سا حرف کہاں سے لایا؟ کہاں پر نازل ہوا؟ کدھر نازل ہوا؟ جبرائیل بدر میں کیسے آئے؟ جبرائیل احد میں کیسے آئے؟ جبرائیل خیبر میں کیسے آئے؟ بستر پہ کیسے آئے؟ عائشہ کے گھر میں کیسے آئے؟ عائشہ کے بستر پر کیسے آئے؟ وحی کیسے اتاری؟ قرآن کیسے دعا؟ حضور کی کیفیت کیا ہوئی؟ تلاوت کیسے ہوئی؟ قرآن پڑھایا کیسے؟ قرآن بتایا کیسے؟ قرآن پڑھا کیسے؟ قرآن لکھایا کیسے؟ قرآن دلوں میں کیسے اتارا؟ تزکیہ کیسے کیا؟ تربیت کیسے کی؟ پڑھایا انہیں کیسے؟ سمجھایا انہیں کیسے؟ سجایا انہیں کیسے؟ انہیں تیار کیسے کیا؟ انہیں تیار کیسے کیا؟ ان کے دل کو پاک کیسے کیا؟ پھر صف میں کیسے کھڑا کیا؟ پھر بلایا کیسے؟ پھر وہ صفوں میں کھڑے کیسے ہوئے؟ وہ چپٹے کیسے؟ وہ پلٹے کیسے؟ وہ آئے کیسے؟ ان نے وار کیسے کی؟ ان نے تلوار کیسے چلائی؟ وہ دین کے لیے آگے کیسے بڑھتے چلے گئے؟ حضور کی آخری عمر آ گئی، مسجد نبوی میں کیسے ہیں؟ مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آذان کون سی دی؟ آذان کیسی دی؟ آذان کس نے دی؟ آذان کے الفاظ کیا ہے؟
آزان کے جملے کیا ہیں؟ آزان کے بعد مصلی خالی ہے، اب کھڑا کون ہوگا؟ بتائے گا کون؟ بتایا کس نے؟ بتایا کس کو؟ پھر کھڑا کون ہوا؟ پھر امام کون بنا؟ پھر امامت کسے ملی؟ پھر خلافت کسے ملی؟ پہلا خلیفہ کون ہے؟ دوسرا خلیفہ کون ہے؟ تیسرا خلیفہ کون ہے؟ چوتھا خلیفہ کون ہے؟ زمین کیسے پھیلی؟ قسطن دنیا کیسے فتح ہوا؟ روم کیسے فتح ہوا؟ کیسر و کسرا کیسے فتح ہوئے؟ قسطن دنیا کے بازاروں تک یہ بات کیسے پہنچی؟ قندھار تک کون آیا؟ کابل تک کون آیا؟ پشاور تک کون آیا؟ سکر تک کون آیا؟ روڑی تک کون آیا؟ قرآن کون بن گیا؟ قرآن کی تصویر کون بن گیا؟ قرآن کی صورت کون بن گیا؟ قرآن کے الفاظ کون بن گیا؟ پیغمبر کے ساتھ کون ہے؟ ساتھی کون ہے؟ لکھنے والے کون ہے؟ بتانے والے کون ہے؟ پڑھنے والے کون ہے؟ پہنچانے والے کون ہے؟ دین سمجھنے والے کون ہے؟ لے کر چلنے والے کون ہے؟ دنیا کے کونے کونے تک پھر پھیل کر دین پہنچانے والے کون ہے؟ قرآن، سنت، شریعت، صداقت، دیانت، امانت، ہر چیز لے کر دنیا تک پہنچانے والے کون ہے؟ لمبی بات کروں، ساری زندگی لگا رہوں، لمحہ لمحہ گزرتا رہے، منٹ منٹ گزرتا رہے، سیکنڈ سیکنڈ گزر جائے، صدیاں گزر جائے، زمانے گزر جائے، قیامت گزر جائے، میں بات کرتا رہوں، بات ختم نہ ہو، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے بات ختم کرو گے؟ میں نے کہا ایک جملہ کہوں گا، ایک لفظ کہوں گا، اسی جملے اور لفظ میں ساری دین کو، شریعت کو، توحید کو، سنت کو، ایمان کو، ایقان کو، نبوت کو، ختم نبوت کو اس کے اندر رکھ کے اسے ایک بٹن کرا دوں گا۔ جس کا جی چاہے، جو سننا چاہے، اس بٹن پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتا چلا جائے۔ توحید یہاں سے ملے گی، نبوت یہاں سے ملے گی، رسالت یہاں سے ملے گی، ختم نبوت یہاں سے ملے گی، اقرار یہاں سے ملے گا، زمین آسمان کی باتیں یہاں سے ملے گی۔ مجھے پوچھنے والے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ کون ہے؟ میں نے کہا یوں نہیں بتاؤں گا، ہاتھ اٹھاؤ، مکہ بناؤ، جواب دو کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ، عقیدہ ختم نبوت بتاؤ، وہ اپنے بچوں کو ختم نبوت کے پہلے محافظ، پہلے بیرادار، ختم نبوت کی بات دنیا تک پہنچانے والے ان شخصیات کے لیے صحابہ کرام کا تعارف بھی کراؤ، دنیا کو بتاؤ۔ آج ختم نبوت کی گونج دنیا کے کونے کونے میں اگر پھیل رہی ہے، رب عز و جلال کی قسم ان کے دم پر قدم پھیل رہی ہے۔ آج مساجد، مدارس، خانقاہوں، جنگلوں، ویرانوں، دیہاتوں میں اگر اذان کی صدا سنائی دیتی ہے، خدا کی قسم ان کے دم پر قدم سنائی دیتی ہے۔ آج مراکز میں، مساجد میں، مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، خدا کی قسم ان کے دم پر قدم پڑھایا جاتا ہے۔ یہ انہی کا دیا ہوا، یہ انہی کا لکھا ہوا، یہ انہی کا پہنچایا ہوا، یہ انہی کا سمجھایا ہوا دین ہے جو آج اس چوک پہ کھڑے ہو گئے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ ساری بات ہمیں جن کے واسطے سے ملی۔ تم سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ جہاں بتاؤ اپنی اولادوں کو، جہاں بتاؤ اپنی اولادوں کو حضور آخری نبی ہیں، وہی بتاؤ آخری نبی کے پہلے لوگ دین بچانے والے، کلمہ دینے والے، اذانیں دینے والے، تلواریں اٹھانے والے، گھر چھوڑنے والے، میدانوں میں آنے والے، باطل پہ چھا جانے والے، زمینیں فتح کرنے والے، بیت اللہ پہ اذانیں دینے والے، دروازہ کھلانے والے، بیت المقدس پہ گانے والے، دنیا تک چھا جانے والے، عالم میں پھیل جانے والے کون تھے؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ایمان لائے جو آپ پر اتارا اور آپ سے پہلوں پر اتارا۔ جو ایمان لائے وہ کون تھے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ کون تھے؟ وبالآخرۃ
بالآخرة هم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے تھے وہ کون تھے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ کون تھے؟ قرآن کا لفظ لفظ پڑھو، صحابہ کے تذکرے کرو، اس دروازے پر پہرا دو، ختم نبوت کا منکر کہاں سے گزر کے جائے گا؟ اس کا رستہ یہی روکو تاکہ کوئی اوپر نہ جا سکے۔ مسجد کے منبر اور محراب کو محفوظ کرنا ہے، دروازہ محفوظ کر لو، اندر آئے گا کوئی نہیں، محراب کو کوئی کیا کہے گا؟ ان اندر داخلے والوں کا راستہ روکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ حضرت اقدس موجود ہیں اور وہ گفتگو بھی فرمائیں گے، دعائیہ کلمات بھی ہوں گے۔